वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बाइस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉरस, बुर्ज सोर। आपके लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना आपके लिए ज़्यादा मेहनत तलब रहेगा। 10वें घर का मालिक शनि पूरे महीने 10वें घर में पीछे हटने वाली हालत में रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने काम की जगह पर काम का काफ़ी दबाव महसूस करेंगे। आप मुसलसल मेहनत करेंगे और ये मेहनत रहेगा नहीं जाएगी, लेकिन आपको इसके नताइज अभी नज़र नहीं आएंगे, इसीलिए मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करें और आपको मुस्तकबिल में बेपनाह फ़वाइद हासिल होंगे। छठे घर का मालिक वीनस महीने के पहले निस्फ़ में मौजूद रहेगा, जिससे मुलाजमत में आपकी पोजीशन साजगार होगी। आपके मुखालफीन को शिकस्त मिलेगी और आपकी पोजीशन मजबूत होगी। इसके बाद 13 अक्टूबर से ज़ोहरा 7वें घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आपको अपने काम की जगह पर अच्छी पोजीशन मिलने का इम्कान है। राहु पूरे महीने 11वें घर में रहेगा। आपके आला अफसरान आप पर नज़र रखेंगे और आपको अपने कुछ ख़ास मुखालफीन से मोहतात रहना चाहिए जो आपको बाकायदगी से परेशान करते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आपके आला अफसरान के कान चापलूसी से भर सकता है। इसीलिए काम की जगह पर अपनी आँखें और कान खुले रखें। माह के पहले निस्फ़ में मुलाजमत में तब्दीली की सूरत हाल भी हो सकती है। अगर आपने किसी और नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है तो आपको मिल सकती है। अगर हम कारोबार करने वाले लोगों की बात करें तो ये महीना आपको मुनाफा देगा। 7वें घर का मालिक महीने के पहले हिस्से में दूसरे घर में रहकर कारोबार से अच्छा माली मुनाफा फराहम करेगा। 11वें घर में राहु और पहले घर में बैठा मुश्तरी आपके 7वें घर पर एक पहलू रखेगा, जिससे माली मुश्किलात कम होंगी। कारोबार के लिए अच्छा रास्ता मिलेगा। आपके राब्ते मुअज़्ज़ज़ीन से जुड़ेंगे और कारोबार में तरक्की के दरवाज़े खुलेंगे। मरीख 20 अक्टूबर से कैंसर में आपके तीसरे घर में चलेगा, जिससे कारोबार के लिए नई राहें खुलेंगी। आप ख़तरा मोल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दलेरी दिखाकर ख़तरा मोल लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रुजत पसंद ज़ोहल और मुश्तरी की नज़र पूरे महीने में आपके 7वें घर पर होगी, जिससे कारोबारी पार्टनर के साथ हम आहंगी कायम करके कारोबार में तरक्की की राह हमवार होगी और कई चैलेंजेस के बावजूद कारोबार ठीक सिमत में पेशरफ्त होगी। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनेंस की। तो टॉरियंस, अगर हम आपकी माली सूरत हाल पर नज़र डालें तो महीने के पहले निस्फ़ में ज़बरदस्त मुआशी पेशरफ्त दिखाई दे रही है। सूरज, अतारद और केतु महीने के शुरू में आपके 5वें घर में होंगे और आपके 11वें घर का रुख करेंगे, और राहु पूरे महीने 11वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होगा। मुआशी खुशहाली की सूरत हाल रहेगी। 12वें घर के मालिक मरीख और 7वें घर के मालिक मरीख के दूसरे घर में होने की वजह से आपको कारोबार और बैरूनी ज़राए से पैसे मिलेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पहले घर में बैठा मुश्तरी आपको सही फ़ैसले लेने की सलाहियत देगा, जिसकी वजह से आपको तमाम ज़राए से दौलत हासिल करने के इम्कानात होंगे।
پیچھے ہٹنے والے شانی پورے مہینے میں 10ویں گھر میں بیٹھے گا اور آپ کے 12ویں گھر کو دیکھ کر اخراجات کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جس کی وجہ سے مہینے کے پہلے نصف میں آپ کی آمدنی بہت اچھی رہے گی اور آپ کو ہر طرح سے مالی خوشحالی ہوگی۔ اس عرصے کے دوران آپ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ 10 اکتوبر سے عطارد آپ کے چھٹے گھر میں چلا جائے گا اور 17 اکتوبر سے سورج بھی چھٹے گھر میں چلا جائے گا اور وہاں سے آپ کے 12ویں گھر پر نظر ڈالے گا اور 20 اکتوبر کو مریخ بھی آپ کے دوسرے گھر سے منتقل ہو جائے گا۔ تیسرا گھر اس وجہ سے مہینے کے آخری نصف میں آپ کے اخراجات بڑھائے گا اور آپ اپنی آمدنی میں معمولی کمی محسوس کرنے لگیں گے، اسی لیے آپ کو مہینے کے شروع سے ہی اپنے پیسوں کا صحیح طریقے سے انتظام کرنا چاہیے تاکہ پورا مہینہ اچھی طرح گزر سکے۔ آپ کی مالی حالت اچھی ہونے والی ہے۔ اگر آپ رقم کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ مالی طور پر اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹورینز کی صحت کی۔ یہ مہینہ اکتوبر 2024 صحت کے نقطہ نظر سے کچھ کمزور معلوم ہوتا ہے۔ کئی سیاروں کا جمع ہونا آپ کے 5ویں اور 11ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ سے متعلق مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کو تیزابیت، پیٹ میں درد، جلن اور جگر میں سوجن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے آپ کو ہلکا اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھانا بہت ہی ضروری ہوگا۔ ایسی حالت میں صاف پانی پئیں اور اپنے جسم کا خاص خیال رکھیں۔ کسی بھی قسم کا انفیکشن بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے، اسی لیے اس ماہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ 10 اکتوبر سے عطارد آپ کے چھٹے گھر میں چلے گا اور 17 اکتوبر سے سورج بھی آپ کے چھٹے گھر میں پہنچ جائے گا اور 9 اکتوبر سے مشتری آپ کے برج میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ حالات بھی زیادہ سازگار نہیں ہیں، اسی لیے پورے مہینے صحت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں محبت، شادی شدہ زندگی کی۔ محبت کے رشتوں کی بات کریں تو ٹورینز دھوپ اور چھاؤں کا امتزاج نظر آئے گا۔ مہینے کے آغاز میں سورج، عطارد اور کیتو 5ویں گھر میں موجود ہوں گے۔ یہ بھی مریخ کے پہلو کو نیچے ہوگا اور مشتری بھی اس پر اپنا رخ رکھے گا، جس کی وجہ سے محبت کا احساس ہوگا۔ محبت کے رشتوں میں تو بہت ڈرامے جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ کے پیارے آپ کو بہت پریشان کریں گے اور کبھی آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کریں گے کہ کوئی باہر والا آپ کے رشتے میں مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کبھی آپ خود آپ سے آپ کے رشتے کے بارے میں 100 سوال کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کچھ وقت کے لیے مسائل میں گھرے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ میں محبت کا جذبہ کم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا صبر کی ضرورت ہے۔ مہینے کا دوسرا نصف نسبتاً سازگار رہے گا کیونکہ دونوں سیارے عطارد اور سورج 5ویں گھر سے نکل کر چھٹے گھر میں چلے جائیں گے اور مشتری کا امرت جیسا نظارہ آپ کے 5ویں گھر کو سنبھالے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو اپنے رویے پر قابو رکھیں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی اچھے رشتے کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت گزر جائے۔ مہینے کے دوسرے نصف میں آپ کو احساس ہوگا کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آزما رہا تھا اور آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے محبت کی شادی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ آپ کی تجویز قبول کر لے گا اور آپ کی محبت کی شادی کے امکانات ہیں۔ شادی شدہ زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ مہینہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ مشتری پورے مہینے میں آپ کے 7ویں گھر پر اپنی 7ویں نظر رکھے گا اور آپ کی شادی کی حفاظت کرے گا۔ تاہم زحل کی نظر آپ کے 7ویں گھر پر بھی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی۔ آپ کو اپنی خامیوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں قبول کرنا ہوگا اور اپنے جیون ساتھی کا اٹل ساتھی بننے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ مہینے کے دوسرے نصف میں جب مریخ آپ کے تیسرے گھر میں سرطان میں داخل ہوگا، اس وقت آپ کی شریک حیات کے ساتھ کسی معاملے میں انا کا تنازع ممکن ہے۔
اگر آپ ان حالات سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی شادی اچھی رہے گی اور باہمی محبت برقرار رہے گی۔ اس ماہ آپ کو اپنے رشتے میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ تو ٹورینز، یہ مہینہ خاندان میں افراتفری سے بھرا رہنے والا ہے۔ مہینے کے شروع میں مریخ آپ کے 10ویں گھر میں رہے گا، جس کی وجہ سے گفتگو میں تلخی آئے گی اور گھر والے آپس میں محبت کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 20 اکتوبر سے مریخ تیسرے گھر میں چلا جائے گا تو یہ حالات کم ہوں گے اور گھر کا ماحول بہتر ہوگا اور جاری تنازعات میں امن ہوگا۔ چوتھے گھر کے مالک سورج مہینے کے پہلے نصف میں عطارد اور کیتو کے ساتھ 5ویں گھر میں موجود ہوگا اور مشتری کے زیر اثر ہوگا۔ 17 اکتوبر سے آپ کے چھٹے گھر میں چلے جائے گا اور زحل کا رخ آپ کے چوتھے گھر پر پورے مہینے میں رہے گا۔ اس کی وجہ سے گھریلو زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا اور کبھی گھر کا ماحول اچھا رہے گا اور کبھی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو گھر کے حالات پر پوری توجہ دینا ہوگی ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ ماہ کے پہلے نصف میں بہن بھائیوں سے محبت کا اظہار کریں، لیکن دوسرے نصف میں انہیں خود چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔